الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ السلام۔ صلاۃ و سلام ایک آواز میں بلند آواز سے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ آج 28 شوال المکرم 1444 ہجری بمطابق 19 مئی 2023 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں ہم لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمارا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا قبول فرما کر کے ہمارے لیے بلندی درجات اور کفارہ سیئات بنائے۔ جمعۃ المبارکہ کے خطبات میں ہمارے سورۃ البقرہ کی یہ تیسرا جمعہ ہے اور سورۃ الفاتحہ پہ ہم نے 7 جمعے پڑھائے تھے۔ ترتیب سے انشاءاللہ ہم کلام کر رہے ہیں، درمیان میں کوئی اور بھی موضوعات بیان کرنے پڑتے ہیں تو اس کو ہم روک لیتے ہیں۔ تو آج جو کلام ہوگا ھدی للمتقین پر کلام ہوگا، سماعت کیجیے گا۔ ارشاد خداوندی ہے ھدی للمتقین۔ اس کتاب مجید میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں ڈرنے والوں سے مراد تقوی اختیار کرنے والے، تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ سجے ہوئے لوگ اس سے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو تقوی کا معنی، پھر تقوی کا اصطلاحی معنی بیان کرتا ہوں۔ پہلے تقوی کا معنی سمجھیں۔ نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا معنی ہے نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر، شرک، کبیرہ گناہوں، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اور بعض بزرگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کہا جس طرح خاردار جھاڑیاں دائیں بائیں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں دائیں بھی اور بائیں بھی، اور بیچ میں سے گزرنا ہو تو بندہ اپنے آپ کو سمیٹ کے جو گزر جاتا ہے، فرمائے تقوی والے کی مثال ہے۔ نہ وہ ادھر الجھتا ہے نہ وہ ادھر الجھتا ہے، اپنے کپڑوں کو بھی بچاتا ہے، جسم کو بھی بچاتا ہے،
سر کو بھی بچاتا ہے، بازوں کو بھی بچاتا ہے، اور وہ گزر جاتا ہے، الجھتا نہیں ہے، وہاں الجھ کر کے رہ نہیں جاتا۔ تو فرمایا اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچ کر کے جو نکل گیا وہی تو تقوی والا ہے، وہی بندہ تقوی والا ہے۔ آئیے اب اس کے بارے میں سماعت کیجئے گا۔ تقوی کے فضائل بھی قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، احادیث نبویہ میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ میرے سامنے اس وقت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اسلام میں آ جانا آسان ہے، اسلام میں رہنا آسان ہے، اسلام کے اوپر مرنا بڑا مشکل ہے۔ زندہ اسلام پر رہیں، قائم اسلام پر رہیں، اور جب موت آئے تو کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے۔ کامیابی یہ ہے جو حدیث پاک آپ سنتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک حدیث یہ ہے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہوا تو عمل قبول ہے، خاتمہ کفر پر ہوا تو کوئی عمل قبول نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ برے خاتمے سے بچنے کے لیے دعا کیا کریں، اللہ کریم کی بارگاہ میں مالک میرا خاتمہ اچھا ہو۔ آپ جانتے ہیں کسی بھی چیز کا اینڈ ہوتا ہے، اخیر ہوتی ہے، اخیر ہوتی ہے۔ ابا جی قبلہ علیہ رحمہ کہا کرتے تھے دانے کہندے جو ہندی خواب پیڑی اس خواب دی ہندی تعبیر چنگی، تے کئی پھل کھان دے وچ ہندے کوڑے پر ہندی اونا دی تاثیر چنگی۔ بندیاں وچوں بھی بندے نے اے ہو جائے دلے پیڑے تے اتوں تصویر چنگی، تے چنگا حافظ نواز ہے او بندہ جیڑے بندے دی ہو گئی اخیر چنگی۔ تو اینڈ جو ہوتا ہے نا بھائی، اینڈ جو ہوتا ہے وہی اصل ہوتا ہے۔ اینڈ پڑھا، اینڈ کیا؟ امتحان۔ امتحان میں کامیاب ہے تو کامیاب ہے، سارا سال پڑھتا رہے، امتحان میں فیل ہو گیا تو ختم، سال ضائع ہو گیا۔ کاروبار کیا، اینڈ کیا ہے؟ بچت ہوئی تو ٹھیک ہے جناب، نہ بچت ہوئی تو رل گیا بندہ جناب۔ تو اینڈ کیا ہے؟ میں محنت کر رہا ہوں، اینڈ کیا ہے؟ سٹرگل کر رہا ہوں، اینڈ کیا ہے؟ مشقت کر رہا ہوں، اینڈ کیا ہے؟ کاروبار کر رہا ہوں، اینڈ کیا ہے جناب؟ کسی بھی چیز کا اینڈ ہوتا ہے۔ تو یہاں مطالبہ کیا گیا ایمان والوں سے، تم نے رہنا تو اسلام میں ہے لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے رہنا ہے، اور اللہ کریم فرماتا تمہیں موت جو آئے تو صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ ہمیں مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، ہمیں مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، ہمیں ہر یال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے، سلامت لے کے جائیں دین و ایمان یا رسول اللہ، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے ہماری تو مدینے کی ہوا ہو، الہی مدینہ مقام ہو جائے، در حضور پر قصہ تمام ہو جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، بنے دل میرا یادگار مدینہ، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ تو مطالبہ کیا ہے مالک کائنات کا؟ ھدی للمتقین میں فرمایا گیا کہ اس میں ہدایت تو ہے متقین کے لیے،
تو اگلی آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے، رہنا تو اسلام میں ہے، مرنا بھی اسلام میں ہے۔ اور ہم یہ لوگ نہیں کہا کرتے 9.5 تے کافری چنگے نے، اور جناب نہیں، ہماری تو جوتی کی نوک کے برابر نہیں ہے، جتنا مرضی مالدار ہو، کافر ہو، کروڑوں اربوں ملین ڈالر کا مالک ہو، اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں تو اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ جھونپڑی میں رہنے والا، فقیر پھٹے پرانے کپڑے والا، اس کی جوتی کی نوک پر اس کا سارا کچھ قربان کر دیا جائے تو پھر بھی کم ہے، کیونکہ اس فقیر کے پاس ایمان تو ہے۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے بھائی، ایمان بہت بڑی چیز ہے، ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ تو ایمان کی کیا بات ہے جناب، ایمان کی بڑی چیز، ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ تو مطالبہ کیا ہے مالک کا؟ زندہ بھی اسلام پہ رہنا ہے اور موت بھی تمہیں اسلام کی حالت میں آئے۔ اور قرآن کریم نے کہا ہے ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ یہ سورۃ البقرہ کا ہمارا تیسرا جمعہ ہے جو چل رہا ہے، الف لام میم پہ ایک جمعہ پڑھایا ہے، الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ پر ہم نے ایک جمعہ پڑھایا ہے، ھدی للمتقین پر کلام کر رہا ہوں۔ اب سنیے گا، اب مالک کائنات کا کلام میرے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 ہے۔ اب مالک کائنات نے یہاں کیا ارشاد فرمایا، سماعت کیجئے گا، کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ارشاد خداوندی ہوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جیسا کہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال سنوار دے گا تمہارے لیے اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ اب یہ قرآن کریم کا ترجمہ سماعت کیا آپ نے مفہومی طور پر۔ اب یہاں مطالبہ کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرنے کا مطالبہ ہے، اللہ سے ڈرو، اور ادھر کیا ہے؟ ھدی للمتقین، ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے، ادھر مطالبہ ہے ڈرنے کا۔ اب نمبر 2 فرمایا مالک کائنات نے وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو سیدھی بات کرو، سیدھی بات کہا کرو، یہ ہیر پھیر نہیں چلیں گے، یہ بات کو گھمانا پھرانا پلٹانا پلٹے دینا۔ اور آج کی بولی میں کہتے ہیں میں نے گولی دے دی، اور اس کو کیا گولی دی ہے؟ تو نے خود کھا لی گولی، تو خود گولی لے کر کے بیٹھ گیا ہے، تو نے کسی کو کیا گولی دینی ہے؟ تو نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے بھائی، تو نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، تو نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ تو سیدھی بات کہو، سیدھی بات کہو، اسلام کے اندر رہتے ہو سیدھی بات کرو۔ اب سیدھی بات کرنے والے بندے بھی دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، اور جو سیدھی بات کرتے ہیں ان کا انداز جارحانہ ہوتا ہے، بھائی ناراض نہ ہونا سیدھی بات کر رہا ہوں۔ اب جو یہ کہتا ہے نا بندہ ناراض نہ ہونا سیدھی بات کہہ رہا ہوں، اس کی سیدھی بات کے اندر ٹیڑھا پن ہے، کہہ دو نا میں ناراض نہ ہونا سیدھی بات کر رہا ہوں، اور اس کی نوکے زبان پر کچھ اور ہے، زبان کی پشت میں کچھ اور ہے، جڑ میں کچھ اور ہے، اس کی زبان کے پیچھے زہر میں بجھا ہوا تیر ہے جو چلانا چاہتا ہے، اور بتا رہا ناراض نہیں ہونا، پہلے کہہ رہا ہوں ناراض نہیں ہونا، تو ایسی بات کیوں کر رہے ہو جو ناراض ہونے والی ہے؟ کسی کے دل میں تیر پیوست ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، اس کا دل دکھے گا، اور مسلمان کا بغیر شرعی مجبوری کے دل دکھانا حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب بات تو سیدھی کرنی ہے لیکن دل بھی تو نہیں دکھانا نا، بات بالکل سیدھی کرنی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں وہ نہیں جناب بندہ تو اچھا ہے، زبان کا کڑوا ہے، دل کا اچھا ہے، بھائی اس کے دل کو ہم نے کیا کرنا؟ سر پہ مارنا ہے اس کے دل کو؟ دل کا تعلق تو اللہ سے ہے، زبان کا تعلق تو لوگوں سے ہے۔ اب زبان کا انتہا درجے کا بندہ برا ہے، اب اس کے دل کو ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ دیکھ کے دل پہ تو ہماری نگاہ بھی نہیں ہے، اللہ کی نگاہ تو ہے دل پر۔
اب ڈیلنگ تو پبلک سے زبان سے ہوگی نا. اب زبان میں بوجھے ہوئے تیر ہیں، زہر میں بوجھے ہوئے تیر ہیں. اب جب وہ بولتا ہے نمازیوں کو تکلیف دیتا ہے، جب بولتا ہے گھر والوں کو تکلیف دیتا ہے، جب بولتا ہے بچوں کو تکلیف دیتا ہے، جب بولتا ہے بیوی کو تکلیف دیتا ہے، جب بولتا ہے محلے داروں کو تکلیف دیتا ہے. تو یہ زبان جو ہے، زبان سیدھی بات تو کرے گا، لیکن سیدھی بات کرنے کا انداز نہیں ہے کہ باپ کے سامنے بدتمیزی سے بات کرے بندہ. اب باپ سے بات کرنے کا انداز سیدھی بات تو کریں گے، لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ باپ سے بدتمیزی کریں گے. سیدھی بات تو استاد سے بھی کریں گے، لیکن یہ بات تو نہیں ہے کہ استاد سے بدتمیزی کریں گے، ٹیچر سے بدتمیزی کریں گے. عالم سے بات تو کریں گے سیدھی، لیکن بدتمیزی تھوڑی کریں گے. اپنے پیر سے بات تو کریں گے سیدھی، لیکن بھائی بدتمیزی اور ہوتی ہے، سیدھی بات اور ہوتی ہے. سیف انداز بیاں بدل دیتا ہے بات کو، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے. اگر وہ کڑوی بھی بات ہے تو جناب ملائی اور مکھن میں لپیٹ کے دے دیجئے، بندے کے دل میں بھی اتر جائے اور شکار بھی ہو جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے. ٹھیک ہو گیا نا جناب. تو قرآن نے کیا کہا؟ سیدھی بات کرو، سیدھی بات کرو، گھماؤ پھراؤ نہیں، سیدھی بات کرو. ٹھیک ہے. اب مالک کائنات نے آگے بتایا اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا، سنوار دے گا. سیدھی بات کرو گے تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا. ہاں اعمال سدھر جائیں گے. جب اعمال سدھر جائیں گے تو بندہ سدھر جائے گا. جب بندہ سدھر جائے گا تو تقویٰ مل جائے گا. تقویٰ مل جائے گا تو بندہ متقی بن جائے گا. متقی بن جائے گا تو ہدی للمتقین کے زمرے میں آ جائے گا. آہستہ بولیں گے آپ نہ بھی بولیں گے. میں نے آپ کو کیا کہنا، ذرا اونچی آواز میں بول لیجئے. ٹھیک ہو گیا نا جناب. اور بعد میں جو یوٹیوب پہ ہمیں سنتے ہیں لوگ، وہ کہیں قاری صاحب اکیلے ہی لگے ہوئے ہیں. کیا بات بھائی، اکیلے تو نہیں لگے ہوئے، آپ سارے لگے ہوئے میرے ساتھ. ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیے. بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی جناب. اب آپ سنیں گے ذرا، مالک کائنات نے آگے فرمایا وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال بھی سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. کیا بات، کیا بات. بے سبب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. مالک گناہوں کو تو نے بخشنا ہے، ہم نہ تو آئے، گناہوں کو تو نے بخشنا ہے، بخشنے والی تیری ذات ہے. آگے مالک کائنات نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے. دنیاوی کامیابی اور ہوتی ہے، دینی کامیابی اور ہوتی ہے، اخروی کامیابی اور ہوتی ہے. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے میں کامیاب ہو گیا اس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، بڑی کامیابی حاصل کی ہے. تو میں تقوی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ مالک کائنات نے یہ سورہ آل عمران اور سورہ احزاب کی اندر کیا کیا بیان کیا. اب میرے سامنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی معجم اوسط کی ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک، یعنی آدم علیہ السلام. رب بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے. یہ دونوں جملے بولیے، رب بھی ایک ہے اور باپ، اونچی بولیے، رب باپ ایک ہے. کیا بات ہے. اور کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، نہ عجمی کو عربی پر. عرب میں رہنے سے والے عربی اور عرب سے ہٹ کر لوگ اجمی. کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں اور اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں. نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے. آگے جملہ جو ارشاد فرمایا، فرمایا صرف تقوی سے بندہ افضل ہوا تو تقوی سے، بندہ اعلیٰ ہوا تو تقوی سے. چاہے وہ حبشہ کا رہنے والا سیدنا بلال ہو، کعبے کی چھت پر وہی چڑھا ہے. لال ٹماٹر جیسے لوگ کھڑے ہیں نیچے، بہادر کھڑے ہیں نیچے، مالدار کھڑے ہیں نیچے، لیکن حضور کی نگاہ کا انتخاب کیا ہے؟ بلال مکہ فتح ہو گیا، کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان سناؤ. تو حضور نے اپنے عمل سے بھی بتا دیا، اپنے قول سے بھی بتا دیا
اپنے فعل سے بھی بتا دیا کہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے فضیلت ہے۔ اور قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم اعلان کرتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک نہ کرنا، اللہ کے نزدیک عزت والا، احترام والا وہی بندہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کے پاس بدن چھپانے کے لیے 2 کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، اور آپ یہ بھی جانتے، تاریخ سے واقفیت رکھنے والے حضرات، جنگ احد کے اندر جب امیر حمزہ شہید ہوئے اور دیگر صحابہ شہید ہوئے تو ان کے کفن کے کپڑے بھی پورے نہیں تھے، اور بعض صحابہ کے سر ڈھانپے جاتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ گھاس کو رکھ کر کے ان کے بدن کو چھپایا گیا، لیکن تقوی کے اعتبار سے آسمان کی بلندیوں کو چھوئے ہوئے ہیں۔ اور ان کے بعد آنے والے لوگ اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دیں تو ان کا ایک مد جو پیمانہ ہوتا تھا اس کے مطابق یہ صحابی خیرات کر دے تو اس کا مقابلہ وہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی نہیں کر سکتا۔ تو معیار کیا ہے؟ تقوی۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، ہدایت ہے یہاں تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اب آئیے قرآن کریم کے اندر مالک کائنات نے جو تقوی کا ارشاد فرمایا، پھر میں نے حدیث رسول پڑھی آپ کے سامنے، اب میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ میرے کریم میرے رحیم پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اس بات کا مستحق میں ہی ہوں، اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور مجھ سے جو مجھ سے ڈرے گا میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں گا۔ مالک سے ڈرنے والے کو مالک بخش دے گا۔ وہ دنیا کا دربار اور ہے کہ جہاں اعتراف جرم کرنے والے کو سزا ملتی ہے، اللہ کا دربار وہ ہے کہ جہاں اقبال جرم کرنے والے کو سزا نہیں ملتی، جزا ملتی ہے۔ اوکے مالک میں بھول گیا، مالک فرماتا ہم نے بخش دیا، تو آ تو صحیح میری طرف، آنکھوں سے آنسو تو بہا، تیری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہمیں بڑے پیارے لگتے ہیں، اور صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا تو نہیں کہتے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، مالک فرماتا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہدی للمتقین فرمایا کہ ہدایت ہے اس کتاب مجید میں تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اب علماء نے یہاں تقوی کے 3 مراتب لکھے ہیں عام طور پر، پھر سید اعلیٰ حضرت 7 مرتبے لکھے ہیں تقوی کے۔ آئیے میں شارٹ میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ علماء نے لکھا ہے تقوی کے مختلف مراتب ہیں۔ عوام کا تقوی کیا ہے؟ ایمان لا کر کفر سے بچنا، ایمان لانا اور کفر سے بچنا، ایمان لانے کے بعد کفر میں جانے کو اس طرح سمجھنا جس طرح بندہ آگ میں جاتا ہے، بلکہ آگ میں کودنے سے بھی زیادہ سخت سمجھنا کہ میں اسلام لایا ہوں تو اب میں اسلام پر زندہ رہوں گا اور اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 پڑھی تھی، قرآن کریم نے کہا کہ تم نے مرنا بھی اسلام کی حالت میں ہے، جینا تو اسلام کی حالت میں ہے، قول فعل تو اسلام کی طرح ہو، اسلام کے احکامات کے مطابق ہو، لیکن تم نے مرنا بھی اسلام کی حالت میں ہے، تو مطالبہ مرنا بھی اسلام کی حالت میں ہے۔ فاروق اعظم کہا کرتے، کہا اللہم انی، اے میرے مالک، شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور پیارے رسول کے شہر میں موت عطا فرما۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ایمان کی سلامتی دے۔ تو عوام کے لیے تقوی کیا ہے؟ وہ کفر سے بچے، یہ نہ کہے کہ کافر بڑے اچھے ہیں، نا، جس نے کفر کو پسند کر لیا پیچھے کیا رہا؟ اسلام والے اچھے ہیں،
اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا یہ اور ہے، اور اسلام کو اچھا سمجھنا یہ اور ہے۔ مسلمانوں کا کردار تو خراب ہو سکتا ہے، مسلمانوں کی تعلیمات خراب نہیں ہیں۔ مسلمان کوئی انفرادی طور پر گناہ کرتا ہے تو اس کا اپنا فعل ہے، اسلام اس کو گناہوں سے منع کرتا ہے، اسلام اس کو گناہوں سے منع کرتا ہے، اسلام اسے انسانیت کا ہمدرد بتاتا ہے، اسلام غیر مسلموں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے۔ اللہ کے حقوق تو ہیں ہی ہیں، رسول اللہ کے حقوق تو ہیں ہی ہیں، مسلمانوں کے حقوق تو ہیں ہی ہیں، حق ہمسائے رشتہ داروں کے حقوق تو ہیں ہی ہیں۔ اسلام کے ماننے والے جو ہماری کسٹڈی میں غیر مسلم ہیں، ہماری ریاست میں ہیں، ہمارے زیر سایہ ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، اسلام ان کے بھی حقوق کا پاس کرتا ہے۔ تو اسلام تو اچھا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام بذات خود اچھا دین ہے، اسلام کے ماننے والے اچھے ہیں۔ اگر وہ اسلام پر عمل نہیں کرتے تو قصور ان کا ہے نا، ان کا قصور ہے نا۔ آپ بندہ گائے لے، بھینس لے، بھیڑ لے، بکری لے تو پیشاب تو نہ پیے نا، اس کا دودھ استعمال کرے، اس کا گوشت کھائے، گوبر تو استعمال نہ کرے نا۔ تو اسلام تو اچھا ہے، اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم تو کہتے ہیں، حضور نے دعا بھی بتائی ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ کریم ہم تیرے دین پر بھی راضی ہیں، تیرے رب ہونے پر بھی راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پر بھی راضی ہیں، محمد کے نبی ہونے پر بھی راضی ہیں، اور قرآن پر بھی راضی ہیں۔ مالک ہم تو راضی ہیں، راضی بر رضا ہیں۔ تو فرمایا عوام کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ کفر سے بچے، ہدی للمتقین، اور خاص درمیانے طبقے کے جو لوگ ہیں ان کا تقویٰ یہ ہے کہ احکامات خداوندی پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ یہ درمیانے لوگ ہیں، متوسط لوگ ہیں جو تقویٰ ان کا ہے۔ اور نمبر 3 خاص لوگوں کا تقویٰ ہے۔ جو خاص لوگوں کا تقویٰ ہے وہ ہر ایسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے۔ یہ 3 طرح کا تقویٰ علماء نے بیان کیا۔ جب باری آئی سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا کی، تو فرمایا ہم کہتے ہیں تقویٰ 7 قسم کا ہے۔ اونچی بولیے، ذرا اونچی بولیے۔ تقویٰ 7 قسم کا ہے۔ نمبر 1 فرمایا کفر سے بچنا، نمبر 2 فرمایا کبیرہ، فرمایا کفر سے بچنے کے بعد بد مذہبی سے بچنا، جن کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں ان سے بچنا، بد عقیدگی سے بچنا، بد عقیدہ لوگوں سے بچنا، محفوظ صدا رکھنا۔ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت کیا اعلان کرتے ہیں؟ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، سرزد بھی مجھ سے کبھی نہ بے ادبی ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ بد مذہبوں کی سائے سے بھی دور بھاگو، یہ تقویٰ ہے۔ نمبر 3 کبیرہ گناہوں سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ کبیرہ گناہ 40 بھی علماء نے لکھے، 70 بھی لکھے، اس سے زیادہ بھی علماء نے لکھے۔ کبیرہ گناہ، حسد کبیرہ گناہ، جھوٹ کبیرہ گناہ، گالی دینا کبیرہ گناہ، جناب والا زنا کبیرہ گناہ، مال کسی کا ناجائز دبا لینا کبیرہ گناہ، تو جناب والا شراب پینا کبیرہ گناہ، جوا کھیلنا کبیرہ گناہ، اور ناجائز کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لینا کبیرہ گناہ، سود کبیرہ گناہ، ماں باپ کو ستانا کبیرہ گناہ، بڑے کبیرہ گناہ علماء کتابوں میں علماء نے لکھے ہیں۔ تو کبیرہ گناہوں سے بچنا بھی تقویٰ ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنا بھی تقویٰ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا مالک کائنات کے پیارے غلام امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا؟ فرمایا پھر صغیرہ گناہوں سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے تو بچنا ہی بچنا ہے، صغیرہ گناہوں سے بچنا بھی یہ تقویٰ ہے۔ نمبر 5 شبہات کی چیزوں سے بچنا، یہ جائز ہے ناجائز ہے، بندہ متذبذب ہے، یہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، تو فرمایا گیا اس سے بھی بچ جاؤ، اس سے بھی پرہیز کر لو، تو یہ بھی تقوی کی ایک قسم ہے۔ پھر فرمایا گیا نفسانی خواہشات سے بچنا، یہ 7ویں نمبر پر، نفسانی خواہشات سے بچنا یہ بھی تقوی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک مقام پہ لکھا نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ 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 واہ، بندے تو ہے کیا، اتنا گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا تو نے،
تیرے اندر طاقت تو نہیں ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی، نہ تو وہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ اتنا بوجھ اٹھا لیا تو نے، اتنا بوجھل ہو گیا کہ اتنے گناہوں کا انبار لے کر کے بار الہ میں کس طرح جائے گا، کیا کرے گا جناب؟ آگے سنیے جناب، نفسانی خواہشات سے بچنے کے بعد 7ویں نمبر کا تقوی جو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا، اور قرآن کریم ان عظیم 7 مرتبوں کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ ہدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو ڈرنے والے متقی ہیں، اور قرآن سے ہدایت کون پاتے ہیں؟ جو متقی ہیں۔ بارش برستی، ہر طرف برستی ہے بارش، لیکن زمین کی پیداوار کہاں ہوتی ہے؟ جو زرخیز زمین ہوتی ہے۔ اگر وہی بارش برسے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر تعفن بدبو کے بھبکے اٹھتے ہیں، بارش تو وہی ہے، بارش تو وہی ہے۔ چمنستان میں بھی برستی ہے، گندگی پہ بھی برستی ہے، ندی نالوں کے ذریعے بھی آتی ہے، اور زرخیز زمینوں پہ بھی آتی ہے۔ تو مالک کائنات کی کتاب ہدایت تو ہے، ہدی للناس بھی ہے، لیکن ہدی للمتقین بھی ہے، تقوی اور پرہیزگاری کرنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو آپ جانتے ہیں پچھلی جمعرات کو قبلہ اماں جی حضور والدہ محترمہ کا انتقال پرملال ہوا 11 مئی 2023 کو۔ تو اس موقع پر میرے شیخ کامل دنیا اہل سنت کے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذوالفضل والکمال الیاس قادری صاحب کی طرف سے، جو ہمارے شیخ کامل ہیں، پیر صاحب ہیں، ان کی طرف سے تعزیتی پیغام بھی آیا، اور انہوں نے تعزیت بھی کی، اور اماں جی قبلہ کے لیے انہوں نے دعائیں بھی کیں۔ اللہ کریم ان کی دعاؤں کے صدقے ہماری ماں جی کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آپ لوگوں نے بھی دعائیں کیں، کچھ احباب چل کر بھی آئے، بعض نے فون بھی کیے، علماء کرام نے پورے پاکستان کے مختلف خطوں سے بذریعہ موبائل فون، بذریعہ واٹس ایپ، بذریعہ کال اور پیغامات کے ذریعے بھی تعزیت کی ہے۔ ان تمام تعزیت کرنے والوں کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے میری دلجوئی بھی کی، اور میری والدہ کے انتقال پر انہوں نے تعزیتی پیغام بھی دیے۔ بالخصوص قبلہ امیر اہل سنت علامہ محمد الیاس ستار قادری صاحب مدہ ذل العالی کا تہ دل سے شکر گزار، اور تمام وہ ذمہ داران جو اس غم میں میرے ساتھ شریک رہے، اللہ تمام کا حامی و ناصر ہو۔ ہم امیر اہل سنت کی وہ مبارک آواز بھی انشاءاللہ بیٹا یوٹیوب کے ذریعے چلا دے گا، اور یہ بیان بھی ہمارا ظاہری بات ہے یوٹیوب پہ چلے گا، اور پھر اس کے ذریعے اماں جی کے لیے دعائیں۔ کسی نے کوئی عمرہ کیا، اس کا بھی ثواب دیا۔ ماشاءاللہ ہمارے عظمت علی اتاری صاحب ملیشیا میں ہوتے ہیں، انہوں نے والدہ محترمہ کے لیے عمرہ کیا۔ ایک ہمارے عمیر طارق بھائی ہیں، ان کی ہمشیرہ مدینہ پاک میں ہیں، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ مکے میں جب جائیں تو جا کر کے اماں جی قبلہ کے لیے عمرہ کریں۔ کچھ احباب ہمارے دبئی کے اندر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں، انہوں نے بھی ثواب بھی بھیجے، دعاؤں سے بھی نوازا۔ مختلف خطوں سے میں نام تو کسی کا کیا لوں گا، بات طول پکڑ جائے گی۔ تو بہرحال میں تہ دل سے ان تمام حضرات و خواتین اور تمام علماء و مشائخ پیران اعظام کا تہ دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے میرے غم کو غم محسوس کیا اور میرے غم میں شریک ہوئے، اور میری امی جی قبلہ کے لیے دعاؤں سے نوازا۔ اور آپ تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی دعاؤں سے نوازا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔